ایک فرقہ پیدا ہوا خوارج۔ پہلا فرقہ جو مسلمانوں میں پیدا ہوا کون ہے؟ وہ خوارج۔ خوارج کیوں کہتے ہیں ان کو؟ یہ جماعت سے خارج ہو گئے۔ انہوں نے حضرت علی کو کافر کہا، حضرت علی کو قتل کیا، حضرت علی کے خلاف بغاوت کی۔ اچھا، خوارج میں کوئی صحابی نہیں تھا، یہ جماعت سے خارج ہو گئے۔ تو ہم لوگ کون ہیں؟ ہم اہل السنہ والجماعت، اہل السنہ والجماعت، یعنی ہم جماعت کے ساتھ ہیں اور ہم سنت والے ہیں، اہل بدعت نہیں۔ تو جو بڑی جماعت تھی اس میں سے ایک گروہ نکل کے چلا گیا۔ وہ بڑی جماعت کیا ہے؟ وہ اہل السنہ والجماعت۔ اچھا، اب یہاں پر خوارج نے کیا کیا؟ یہ عبداللہ بن وہب راسبی کو اپنا امیر بنا لیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر 2-4 سال کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا۔ یہ 37 میں ابھرے تھے، 40 میں انہوں نے کہا کہ 3 آدمی تیار کیے۔ انہوں نے کہا کہ 3 آدمیوں کو قتل کرنا، ایک حضرت علی کو، ایک حضرت معاویہ کو، اور ایک حضرت عمرو بن عاص کو۔ تینوں کو مارنا ہے فجر کی نماز کے بعد، ایک ہی دن مارنا ہے، ایک ہی وقت میں مارنا ہے۔ تو حضرت علی فجر کے لیے آئے، وہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، جیسے مسجد میں آئے مارا اس کو، اور اس کے بعد وہ چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، 2-4 دن کے بعد، رمضان 40 ہجری کی بات۔ اب وہ جو دونوں تھے وہ شام میں تھے، حضرت معاویہ بھی، حضرت عمرو بن عاص۔ تو ایک صاحب تو نماز کے لیے نہیں آئے تو بچ گئے، اور دوسرے ان کے جو ہے ان کے بجائے دوسرا آدمی مارا گیا، وہ بچ گئے۔ اچھا، یہ لوگ کہتے تھے خارجی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر کے کہ حکم ہونا چاہیے، انہوں نے کفر کیا، یہ کافر ہو گئے۔ صحابہ کی تکفیر کرتے تھے، صحابہ کو کافر کہتے تھے خوارج۔ اور یہ خوارج بیسیکلی یہ مشرقی علاقوں کے لوگ تھے، یہ بصرہ، کوفہ، اور آج کل جسے کویت کہتے ہیں، اور دمام، سعودی عرب کا جو شہر دمام، خفجی، اور زہران ایئرپورٹ، اور قطر، یہ جو بیلٹ ہے نا، ایسٹرن بیلٹ، گلف کی جو بیلٹ ہے، یہاں کے رہنے والے تھے، اور ربیہ کے لوگ تھے زیادہ تر۔ بڑی نمازیں پڑھتے تھے، ایسی نمازیں پوچھیے۔ اور لیکن جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلق سے قرآن نہیں ہوتا، اور یہ ان کا سب سے بڑا برا عقیدہ یہ تھا، گناہ کبیرہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ سے، یعنی ایک بار شراب پی لی آپ کافر ہو گئے، سود کھا لیا کافر ہو گئے، ایک بھی گناہ کبیرہ کریں گے آپ، ایک وقت کی نماز چھوڑ دیں گے آپ کافر ہو گئے۔ یہ ان کا عقیدہ، بڑے متشدد تھے، کافروں پہ بڑے نرم ہوتے تھے، مسلمانوں کے لیے بڑے سخت۔ حضرت خبیب کے بیٹے تھے عبداللہ بن خبیب، تو ان کی بیوی، وہ جا رہے تھے، نام پوچھا ان کا، اور حاملہ تھی، وہ ان کو مار ڈالا دونوں بچے کے ساتھ۔ ایسے ظالم، ایسے سخت، یہ تھے خوارج۔ حضرت علی نے پھر حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا تم ان سے مناظرہ کرو، بحث کرو۔ عبداللہ بن عباس بہت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاداد بھائی ہیں، حضرت علی کے چچاداد بھائی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور وہ جب دلیلیں پیش کرتے تھے تو وہ لوگ توبہ کرتے تھے۔ تو کچھ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، لیکن اکثریت ان کی رہی وہی۔ پھر جنگ ہوئی، جنگ نہروان، اور اس میں یہ واقعہ پیش آیا، ذوالصبیہ کا واقعہ۔ تو اب ایک ٹرینڈ تو پیدا ہو گیا
کہ صحابہ کی تکفیر کرنا، حضرت علی سے نفرت کرنا، تو خوارج جو ہے وہ حضرت علی سے بھی نفرت کرتے تھے اور حضرت معاویہ سے، دونوں کو کافر کہتے تھے، اور کہتے تھے ان میں جو میڈیشن کے لیے کمیٹی بنائی گئی، حکم بنائے گئے ہیں، وہ حرام۔ وہ کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے سمجھایا بیوقوفو، اللہ نے کہا میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، حکم من اہلی و حکم من اہلیہ، ادھر سے ایک حکم ادھر سے حکم رکھو۔ میاں بیوی کے جھگڑے میں دو حکم کا اللہ نے کہا قرآن میں، اور امت کے اندر وہ ہو رہا ہے تو حکم کیوں نہیں ہو سکتا ہے، تحکیم کیوں نہیں ہوگا؟ بہرحال یہ تھے خوارج، ایکسٹریمسٹ، اور مسلمانوں کی تکفیر کرتے تھے، مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ طالبان ہیں، سمجھے، اینٹی اسٹیٹ، دیکھیے خارجی کیا ہے، خارجی کیا ہے ذرا سمجھ لیجیے، آپ مینٹالٹی اس کو سمجھ لیجیے۔ اینٹی اسٹیٹ، اور نمبر 2 بے رحمی، اور مسلمانوں کو کافر کہنا، تکفیر مسلمین، مسلمانوں کو قتل کرنا، افراتفری پھیلانا، انتشار پھیلانا، کیوس پھیلانا۔ پازیٹیو لوگ نہیں تھے، نیگیٹو لوگ تھے بہت۔ صحابہ سے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے،